سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا، 1000 بار توبہ کی، 1000 بار توبہ توڑی، اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس، اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا، تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہی کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں۔ اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا، یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، سوائے شرک ایک جگہ مینشن ہے، مگر یہاں پر یہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سورہ زمر 39 53 54 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے اے میرے بندو نوکرو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ آیت پڑھوں اور اس آیت کہوں، قرآن میں یہ بات لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کہتے ہیں جمع کر کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہماری پوٹلی میں گناہ بھرے ہوئے ہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون نہیں چاہے گا؟ مجھے بتائیے آپ میں سے کون چاہے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بتائیں چاہیں گے نا گناہ معاف کر دیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میں سارے گناہ، بس یہیں روک دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفسوں پر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس آیت کو اگر اتنا میں پڑھ لوں اور اس بات پہ میں یقین کر لوں میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور میں پھر کچھ نہ کروں، نہیں، آگے اللہ جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے رب کی طرف نائب ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو، اس سے پہلے کہ تم کو عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں لا کے روکے مت، اور یہ وہاں لا کے لوگ روکتے ہیں، لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہاں لا کے روک دیتے ہیں آیت، اور کہتے ہیں اللہ کے بس مایوس نہ ہو سارے گناہ معاف کر دے، بس یہاں روک دی بات۔ آگے امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نائب بن جاؤ، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک ٹائم فیکٹر ہے، اس ٹائم فیکٹر سے پہلے آپ نے لوٹنا ہے، نائب بننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر اللہ کہتا ہے مدد نہیں کی جائے، پھر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہے، اور آگے سنیے سورہ کنٹینیوسی میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہر آدمی چاہ رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں بخش دیا جاؤں، جنت میں چلے جاؤں، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاروں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اتباع کرو سب سے اچھے کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اس سے پہلے کہ تم کو اچانک عذاب آ جائے اور یہ کہ تمہیں شعور نہ ہو۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ نائب بن جاؤ، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرو؟ اتباع کے معنی فالو کرنے کے معنی پہلے بھی کرو، اور بتائیں اطاعت، مگر ہم کریں گے تھوڑی، لفظ بتا رہے اتباع کرو،
فالو کرو, پیروی کرو, کرو, اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اس بات کا شعور نہیں ہوگا. کرو, امپورٹنٹ تھنگ از ڈو. اتباع کرو کا مطلب صرف لفظ نہیں, اتباع مینز اچانک عذاب آ جائے گا کہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وَاتَّبِعُوا, دیکھیں یہ بات میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, یہ میں بھی ڈرا ہوا ہوں. کہیں آپ سمجھیں کہ محمد شیخ ہمیں ڈرا رہا ہے, خود بھی ڈرا ہوں میں. تو اللہ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, اور اتباع کرو جو ایسے جو نازل کیا گیا تمہاری طرف. آج کیا نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ یہ ریولیشن جو آپ کی طرف ہو رہی ہے اس کو فالو کرو, اس کو اتباع کرو, اس کو پیروی کرو, تاکہ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. اور یقین کر لے جب عذاب آ جائے گا اس بننے کے بعد نہیں, اس دنیا میں آئے گا. یاد رکھے اللہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کے اندر اچھی زندگی. یہ نہیں کہ یہاں تو دل اندر ہے وہاں جنت مل جائے گی. نو سر, یہاں اچھی زندگی تو وہاں کی اچھی زندگی, طیب اچھی زندگی. اللہ کہتا ہے حیات طیبہ دے گا, ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہاں اچھی زندگی ملے گی تو وہاں اچھی زندگی. تو اتباع کرو اس سے پہلے جو نازل کیا تمہاری طرف, جو نازل کیا گیا ہے, جو واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر, اس کی اتباع کریں اس سے پہلے کہ عذاب نہ آ جائے اچانک اور پھر تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. پھر کہتا ہے, آگے بتاتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, یہ کہ نفسیات کہے گا ہائے افسوس ہے اس پر جو میں نے اللہ کے جانب بے توجہی لاپرواہی کی, اور اگر میں تھا تو ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے ہائے افسوس, حسرت بھری افسوس اس پر جو اللہ کے جانب میں نے غفلت برتی, لاپرواہی کی, اور اگر میں تھا ضرور تو ہنسی مذاق کر رہا تھا اللہ کے مذہب کے ساتھ. میں کی جو جوک, یہ کوئی بات ہے؟ پرانے زمانے کی کتاب ہے بھائی, یہ آج کے زمانے کی کتاب تھوڑی ہے. ہسٹوری 14 سال پرانی کتاب ہے, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بیکار بات ہے, پرانی بات ہے. آج کل سائنٹیفک دور ہے. تو یو آر میکنگ موکری آف دا آیاس. جو مذاق اڑایا کرتا تھا, یہ بتا رہا ہوں بہت طریقے مذاق اڑانے کے. اگر آپ یقین کریں قرآن پڑھ لیں, اس کی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کتابیں ایسی لگیں گی بالکل کچرا. اچھا سنیے, دیکھیے پھر دیکھا نفس کیا کہے گا. سورہ کنٹینیو, او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یہ سب عذاب آنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ, یا کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا. دیکھیے بلیم ڈالا اللہ پر, دیکھا بلیم کس پہ ڈالا؟ عذاب آنے کے بعد. او یہ کہ کیا, یہ کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. پھر کہتا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا نفس کہے گا اس وقت جب کہ وہ عذاب دیکھے گا کہ اگر بے شک میرے لیے دوبارہ موقع ہو تو میں احسان کرنے والوں میں سو جاؤں گا. پہلے تو بلیم ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر, سمجھے. جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں, مجھے ہدایت تو میں صحیح کر لیتا, بلیم ڈالا. پھر کہا کہ اگر مجھے موقع دے دے ایک دفعہ اور تو میں صحیح متقین میں سو جاؤں گا, محسن کرنے والے میں سو. یہ جھوٹ بول دیا تو اللہ جواب دے گا بالا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. بلکہ تحقیق تیرے پاس میری آیت نشانیاں آئی تھی, پس تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تو نے بڑائی چاہی اور تو کافروں میں سو گیا تھا. یعنی اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس آیاتیں آئی تھی, آیتیں جو آیتیں سن رہے ہیں آپ, یہ جو آیتیں آئی تھی, تو نے تکبر کیا, اپنی بڑائی چاہی, تو نے کفر کیا, تو نے جھٹلا دیا. تو اب یہ آیتیں جو آپ سن رہے ہیں, یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں, یہی تو آیتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور یہ کیا ہو, بہت آیتیں. جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بول رہا ہوں, گھر پہ خود پڑھ لیں, کوئی بھی بول سکتا ہے کھڑو کے. مطلب یہ تھوڑی کہ بولنے والا کون ہے, بات تو آیت کی ہو رہی ہے نا. بلکہ تحقیق میرے پاس تیری آیتیں آئی تھی, اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تو نے اس کو ساتھ جھٹلا دیا, تو نے بڑائی چاہی اور تو کافر میں سو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ.
अलैसा फी जहन्नम मथवा लिल मुतकब्बिरीन, और क़यामत के दिन तू देखेगा जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला उनके चेहरे काले होंगे, जंग आलू काले। क्या तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नुम में ठिकाना नहीं है? ये देखिए यहाँ जो ये आयत की ये कंटिन्यूटी में थी, इसमें मेन बात थी कि अल्लाह ताला कहता है मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। स्टार्ट यहाँ से करता है, रहमत से, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मगर आगे जो उससे थ्रेट्स दिए, लौट जाओ इससे पहले कि तुम पे अजाब आ जाए, नाइब बन जाओ इससे अचानक अजाब आ जाए, और एहसन जो तुम पे रिवील कर रहा हूं उसको फॉलो करो इससे पहले तुम अजाब आ जाए। फिर वो कहेगा लफ्ज़ झूठ बोलना शुरू करेगा, हसरत करेगा मैंने अल्लाह के जाने पहले सच बोला, गफलत की, फिर समझ में नहीं आता, फिर कहेगा कि अल्लाह ताला तू मुझे हिदायत दे देता तो मैं सही हो जाता, फिर कहेगा कि मुझे तू क्या एक मौका और मिल जाए मुझे कि मैं मोहसिन में सो जाऊंगा। ये सब एक्सक्यूजेस पेश करने की कोई जरूरत नहीं। तो याद रखें, नोबडी नोस, इस वक्त हॉल में किसको नहीं पता कि अचानक अजाब किस पे आ जाए मुझ समेत। तो याद रखें कि कभी अचानक लिखा है उसने, तो उस अचानक को समझे एनी मोमेंट, तो वो फिर मदद नहीं की जाएगा, उससे पहले हमको सही करना है।